اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہیں کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، کچھ ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ یعنی اگرچہ منافقین کا ایک بہت بڑا حصہ جنگ احد کے شروع ہونے سے پہلے ہی الگ ہو گیا تھا، لیکن چونکہ ڈرپوک لوگ تھے، اس واسطے باوجود کہ کفار قریش میدان چھوڑ کر جا چکے تھے، اس کے باوجود ان کو یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی وقت پھر دوبارہ یہ آ کر ہم پر حملہ نہ کر دیں، اور مسلمانوں کو جو صدمہ پیش آیا تھا اور جو تکلیف پیش آئی تھی اس کے اوپر وہ اپنے خوب چبڑ چڑھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس وجہ سے یہ مسلمانوں کو صدمہ پیش آیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، شروع میں منافقین کا کہنا یہ تھا کہ کفار قریش کا جو لشکر حملے آور ہے اس کا مقابلہ کھلے میدان میں جا کر نہ کیا جائے، بلکہ مدینہ منورہ میں قلعہ بند ہو کر کیا جائے، یعنی مدینہ منورہ ہی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے کہ اگر وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کا دفاع کیا جائے، لیکن کھلے میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کرنا ان کی رائے نہیں تھی، اور بعض صحابہ کرام کی رائے بھی ایسی تھی۔ لیکن آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس پر فرمایا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، جو کہ اکثریت کی رائے تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو اسی بات پر کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو یہ تقریباً 300 منافقین جنگ احد کے شروع ہونے سے پہلے ہی واپس چلے گئے تھے۔ تو اس کا حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ در حقیقت شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ باہر نکلنا مناسب نہیں ہے، اور دیکھو ہماری بات نہیں مانی گئی تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس صدمہ پیش آیا۔ تو ایک طرف تو ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی کہ کہیں دوبارہ مشرکین حملہ آور نہ ہو جائے، اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کو عار دلا رہے تھے، شرم دلا رہے تھے، اور ان کے زخموں پر مزید نمک چھڑک رہے تھے یہ کہہ کر کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہ صدمہ پیش نہ آتا۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک گروہ وہ تھا کہ جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یقولون، وہ کہہ رہے تھے هل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ یہ جملہ جو کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، یہ دو مختلف معنوں کا عکاس تھا۔ اس کے ظاہری معنی تو یہ بھی لیے جا سکتے تھے کہ اختیار تو ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہذا اگر کوئی صدمہ پیش آیا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک صحیح بات تھی، اس کا یہ صحیح مفہوم تھا۔ لیکن حقیقت میں ان کا مفہوم یہ تھا کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہماری بات مانی جاتی اور کفار قریش کے مقابلے کے لیے لشکر باہر نہ نکالا جاتا اور قلعہ بند ہو کر شہر کے اندر ہم مقابلہ کرتے۔ تو ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور جب چونکہ اختیار نہیں ہے اس واسطے تم لوگ اس کی سزا بھگت رہے ہو کہ اتنے سارے صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ اصل کہنا مقصود یہ تھا، لیکن جملہ ایسا بولا حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، ایسا جملہ بولا کہ اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا تھا، یعنی جو کچھ ہوا وہ تقدیر کے مطابق ہوا، انسان کی اختیار سے باہر ہے، لہذا اس ختمہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ قل، آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ ان الامر کلہ للہ، معاملہ تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی ان کی قول کا جو ظاہری مفہوم تھا اس ظاہری مفہوم کے مطابق جواب دے دیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اختیار کسی کا نہیں ہے، اس اختیار حقیقت اللہ کا ہے، اور جو واقعہ بھی پیش آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے پیش آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے ان کے اس قول کی قلعی کھولتے ہیں کہ یخفون فی انفسہم،
یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں مالا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یقولون، اور حقیقت میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء، کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. اختیار ہوتا کہ سے مقصود ان کا وہی اشارہ کرنا ہے کہ ہم نے جو بات کہی تھی کہ باہر نکل کر نہ لڑا جائے، اگر وہ اختیار ہمارا ہوتا اور ہم لوگوں کو مجبور کر سکتے کہ وہ باہر نکل کر نہ لڑے، تو پھر یہاں پر قتل ہونے کی نوبت نہ آتی، اتنے لوگ قتل نہ ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان کے اس خیال کی بھی تردید فرما رہے ہیں. یعنی یہ جو وہ آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، یہ بالکل جہالت کی بات ہے. اس واسطے کہ فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے، جیسا کہ تمہارا خیال تھا کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، تو جن کا قتل مقدر ہو چکا تھا اور جن کے بارے میں تقدیر میں لکھا تھا کہ انہیں قتل ہونا ہے، تو وہ خود گھروں سے نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی یہ سمجھنا جب ایک واقعہ پیش آ چکا ہو تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، اس کا حاصل سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں. ظاہر ہے کہ اس سے کیا فائدہ؟ کیا وہ واقعہ لوٹ آئے گا، یا یہ وہ موقع لوٹ آئے گا کہ آدمی یہ کہہ دے کہ میں یوں کر لیتا تو بہتر ہوتا؟ ظاہر ہے کہ واقعہ تو پیش آ چکا اور اس کے لوٹنے کا بھی کوئی امکان نہیں. تو اب اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو نہ ہوتا، تو یہ ایک طرف تو انسان کے لیے حسرت کا سبب بنتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو ایک طرح سے نہ ماننے یا تقدیر کا شکوہ کرنے کا اس سے پہلو نکلتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی تقدیر میں بات لکھی ہوتی ہے وہ تو ہر حال میں پوری ہونی ہے. تم باہر نکلتے یا نہ نکلتے، وہ لوگ پھر بھی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے ایسے موقع پر، بجائے حسرت کرنے کے کہ یوں ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، اس قسم کی حسرت کرنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان واقعات میں حکمت کیا ہے. یہ صدمہ جو پہنچا، وہ صدمے کا کیا فائدہ حاصل ہوا ہمیں، تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی. تو وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے. یعنی جہاد کا جوش و خروش بھی تھا دل میں، کفر کی نفرت بھی تھی، ان تمام جذبات کو آزمایا کہ اس جذبات کے نتیجے میں جب عملی میدان میں کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ان جذبات کا مظاہرہ کس طرح ہوتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کا میل کچیل دور کر دے. یعنی جب اس قسم کے مصائب پیش آتے ہیں، تکلیف دہ واقعات سامنے آتے ہیں، تو اس سے انسان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور باطنی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو صدمات آتے ہیں غیر اختیاری صدمات، تو ان غیر اختیاری صدمات کے ذریعے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصائب اس لیے دیے تاکہ تمہارے ایمان میں پختگی آئے اور باطنی بیماریاں دور ہوں. لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا میل کچیل دور کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری تھی
جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے تو انما استزلهم الشیطان، تو در حقیقت شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں، اور فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا بردبار ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لغزش ہوئی تھی کہ وہ میدان احد کو چھوڑ کر واپس شہر کی طرف پلٹنے لگے تھے، پیٹھ پھیر کر جانے لگے تھے، ان کو شیطان نے بہکایا تھا، اور شیطان کے بہکانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوئی قصور ان سے ایسے ہوئے تھے جنگ سے پہلے جنہیں دیکھ کر شیطان کو حوصلہ ہوا، اور اس نے انہیں بہکا کر مزید غلطی میں مبتلا کر دیا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں جو سبب بیان فرمایا گیا ہے ان حضرات صحابہ کرام کے پیٹھ پھیرنے کا، وہ یہ کہ شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور پیچھے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ اس لیے دکھایا یا صدمہ اس لیے دکھایا تاکہ تمہارے دلوں سے میل کچیل دور کر دے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو آزمائے۔ تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، ظاہری سبب جو پیش آیا، براہ راست جو سبب پیش آیا وہ تو شیطان کا بہکانا پیش آیا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پر اس پورے واقعے کے اندر جو تکوینی حکمت رکھی ہے وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے دلوں کو آزمایا بھی جائے اور ان کے دلوں کو میل کچیل سے پاک بھی کیا جائے، باطنی بیماریاں دور کی جائیں۔ اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے جو بہکایا وہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، یعنی جنگ سے پہلے ان سے کچھ ایسے قصور سرزد ہوئے تھے جس کے نتیجے میں شیطان کو حوصلہ ہو گیا کہ وہ ان کو بہکائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے،